ہیلو گائس، دس از نالج ٹاپر، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک غصے والے بندے کو قابو میں کیا جا سکے۔ قابو سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پکڑ کے مارنا ہے اور بولنا ہے کہ تم نے غصہ کیوں کیا۔ قابو سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے کہ اس کا غصہ اپنے آپ ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت ساری تھوڑی سی ٹپس میں آپ کے لیے لایا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس بندے کو قابو کرنا ہے۔ غصہ ایک واحد چیز ہے جو کہ اسلام میں پینا جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو ہے وہ غصے کو پی لیں۔ حرام چیز ہے غصہ، لیکن اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اگر کسی بندے کو غصہ آ رہا ہو تو آپ نے اس کے سامنے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تم غلط ہو یا تم نے یہ کام غلط کیا۔ آپ ہمیشہ اس کو کہیں گے کہ میں یہ سوچتا ہوں، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اپنے اوپر رکھ کے آپ بات کریں گے۔ آپ نہیں بولیں گے نیور سے یو آر رانگ، یعنی آپ نے کبھی نہیں بولنا ہے کہ تم غلط ہو۔ آپ نے بولے ان مائی اوپینین، یعنی میرے خیال میں، یا میں ایسے دکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مینٹین آئی کانٹیکٹ۔ اگر کسی بندے کو غصہ آ رہا ہوا، صحیح ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بول دیا کہ بھائی تم کو غصہ آ رہا ہے اور تم نے یہ کیوں کیا۔ آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو آئی کانٹیکٹ، یعنی اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھیں، لازمی اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ نہیں کریں کہ آپ دوسری طرف توجہ دے دیں، اور اس سے ہوگا کیا، اگر وہ بندہ غصے میں ہوگا تو اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ آپ جو ہے اس کی نہیں سن رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر اس کو کٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئی کانٹیکٹ اگر آپ رکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یار میرا کوئی سننے والا ہے، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو اس کی سنے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ جب غصے میں ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے آئی کانٹیکٹ کریں گے، یعنی اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ملائیں گے، اس کی طرف توجہ دیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو وہ جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ قابو میں ہوگا۔ یوز دا پرسن نیم۔ اب ایک بندہ جب غصے میں ہے، اس کا آپ نام لے کے پکاریں، اس سے تھوڑی اس کی اہمیت بڑھے گی اور وہ سمجھے گا کہ ہاں یار یہ جو ہے وہ مجھ سے مخاطب ہے، یعنی مجھے پرسنلی یہ جو ہے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے۔ تو اس بندے کا آپ نام لیں لازمی۔ چوتھا ہے اگنور اٹیکس۔ سب سے زیادہ لوگ جو مار کھا جاتے ہیں نا، وہ اسی چکر میں مار کھا جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی فرض کریں ایکس وائی زی پرابلم آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود بجائے اس کے کہ غصے کو ٹھنڈا کریں، وہ خود اس میں انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ہر چیز نکلتی ہے، اور جب ہر چیز نکلتی ہے تو اس میں اس بندے کی بھی شامت آ سکتی ہے کہ جو غصے کو ٹھنڈا کرانے آیا ہے۔ تو جب آپ غصے کو ہینڈل کر رہے ہوں تو آپ نے یہ سب بھول جانا ہے کہ آپ کو اگر کچھ بولتا بھی ہے تو آپ نے چپ چاپ آپ نے بھول جانا ہے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں یہاں اپنا آبجیکٹیو لے کے آئے کہ میں یہاں غصے کو ٹھنڈا کرانے آیا ہوں، آپس میں بات کو ختم کرانے آیا ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اگر وہ آپ کو کچھ بول دیتا ہے، کیونکہ بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کچھ بھی بول دیتا ہے، اگر وہ آپ کو کچھ بولتا ہے تو آپ نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ٹھنڈے رہنا ہے، آپ نے کام رہنا ہے۔ تو اٹیکس تو ہوں گے آپ کے اوپر، وہ آپ کو گالی بھی دے گا، آپ کو برا بھلا بھی کہے گا، سب چیز کہے گا، لیکن آپ نے اس وقت، کیونکہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے اس پرٹیکولر بندے کے، اپنے نہیں، اس پرٹیکولر بندے، تو اس وقت آپ نے سب پی جانا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کی پوری محنت جو ہے وہ رائے گا چلی جائے گی۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ اگنور اٹیکس۔ اٹیکس کو اگنور کرنا ہے، کوئی بھی الٹی سیدھی بات کہے آپ نے اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ پانچواں، اپولوجائز رائٹ اوے۔ اگر آپ اس سے امپیتائز کریں گے، یعنی اس سے آپ جو ہے اپنی رضامندی ظاہر کریں گے، اس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے وقتی طور کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے کچھ نہیں غلط بھی کیا تو آپ کیا بولیں گے، یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ یہ بول دیں گے تو اس کا غصہ 50% ادھر ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا ہاں یار یہ مجھ سے، بعد میں آپ پھر اس کو بول سکتے ہو بھائی کہ یہ نہیں، یہ بات تھی، صحیح ہے نا۔ لیکن آپ اس کو یہ نہیں بول رہے کہ میں نے کچھ غلط کیا، بولے اف آئی ڈڈ سم تھنگ رانگ
آئی سے سوری ٹو یو. اگر میں نے کچھ غلط کیا تو میں آپ سوری، یعنی اگر میں نے کچھ غلط کیا تو میں آپ سے سوری بول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے اگر آپ اس بندے کی کہانی، اس بندے کو اپنی بوتل میں اتاریں گے، اس بندے کو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ٹپس بتائیں اس کے تحت آپ عمل کریں گے تو چانس ہے 90% چانس ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے غصے کو ڈیل کر پائیں گے. اور آپ کبھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بندے غصہ، آپ نے یہ 5 چیزیں اپلائی کرنی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ آپ کو بالکل فرق نظر آئے گا کہ ہاں یار آپ کسی بندے کے غصے کو جو ہے ڈیل کر سکتے ہیں. تو غصے کو قابو رکھنا ایک بہت ہی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے اندر پیشنس ہونا چاہیے اس چیز کو کرنے کا. تو جی یہ تھا. آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک بہت ہی آبزرویشن ہے، ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ہے، جو کہ آپ بھی اتفاق کریں گے اس چیز سے، جو کہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ ہے جی، یہ جو آخری کے الفاظ ہیں یہ ہے کہ a brain of a normal person is working faster than his mouth, whereas when a person is in anger his mouth is working faster than his brain. یعنی جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کی زبان زیادہ چلتی ہے بنسبت اس کے دماغ سے، لیکن جب بندہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، تو اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے اس کی زبان سے. تو اب آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ کو اپنا دماغ صحیح درست سمت میں کام کرنا ہے ان سچویشن میں جب بندہ غصہ کرے، یا آپ نے غصہ کر کے اناپ شناپ بک دینا ہے اور سارے کام کو خراب کر دینا ہے. تو جی یہ بالکل بہترین سی آبزرویشن ہے. امید ہے جی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے کسی پرٹیکولر بندے کو جو ہے وہ اس کے اینگر کو کم کرنا ہے، اس کے غصے کو کم کرنا ہے. تو جی یہ کچھ ٹپس تھیں آپ کے لیے. تو اگر آپ نے اس ٹپس کو آزمانا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو لازمی دھیان میں رکھنی ہوگی کہ آپ نے اگنور اٹیکس اپنے اوپر نہیں لینا، اپنے اوپر لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. تو جی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئی ہے تو اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کیجیے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کیجیے اور آپس کے غصوں کو ختم کیجیے، آپس کی ناچاکیوں سے جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے حفاظت کیجیے. تو امید ہے جی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سمجھ میں آیا تو ہمارے پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن، تاکہ ہم آپ کو ایسی ہی بہت ساری ویڈیوز بنا کے دے سکیں جو آپ کے کام آ سکیں، آپ کی زندگی میں، آپ کے کام میں، ہر جگہ کام آ سکیں. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.